السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض ڈوگر ایڈوکیٹ، اپنے یوٹیوب چینل لیگل اوپینین بائی فیاض ڈوگر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کیسے ہیں سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین آج آپ کی خدمت میں ایک نیا ٹاپک لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا میرا ٹاپک ہے دی پنجاب انفورسمنٹ آف وومنس پراپرٹی ایکٹ 2021، جو پنجاب گورنمنٹ نے ابھی ریسنٹلی امینڈمنٹ کر کے جو پنجاب انفورسمنٹ آف وومنس اور پراپرٹی رائٹس آرڈیننس تھا اس کو ختم کر کے یہ ایکٹ میں تبدیل کر دیا۔ اب اس کو باقاعدہ قومی اسمبلی نے اس قانون کو پاس کر کے انفورس کر دیا پنجاب میں، یہ فل فور انفورسیبل ہے۔ تو یہ بات کریں گے کہ یہ ایکٹ جو ہے یہ کام کیسے کر سکتا ہے، اس کا میکنزم کیا ہے، یا آپ اس قانون کے مطابق کس کو اپلیکیشن دے سکتے ہیں اور کس بارے میں دے سکتے ہیں، اس کی آج تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں نے ابھی تک میرا اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل پہ نئے ہیں تو میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ پہلے میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن دبا کر نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں دوستوں کے ساتھ۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو اس ٹاپک سے متعلق یا اس سے کوئی ہٹ کے کوئی آپ قانونی مشورہ لینا چاہتے ہیں، کسی اور متعلق ٹاپکس پہ بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی قانونی مشورہ لینا چاہتے ہیں، تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں میرا موبائل نمبر دیا ہے، اس پہ آپ فون کر سکتے ہیں، میسیج کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کی پوری قانونی رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ ناظرین چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے دی پنجاب انفورسمنٹ آف وومنس پراپرٹی رائٹس ایکٹ 2021۔ اس پہ بات کریں گے، جیسا کہ یہ نام سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ عورتوں کی پراپرٹی پر اگر کسی نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، غیر قانونی طور پر کوئی قابض ہے، کسی کو اس کے حق سے محروم کیا ہے، کیونکہ عورتیں مظلوم ہوتی ہیں، کمزور طبقہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ ہماری سوسائٹی میں ایسا ہی رہا ہے کہ عورتوں کو ان کے حقوق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو ان حقوق سے اگر کسی کو عورت کو محروم کیا گیا ہے تو اپنے حقوق اپنے واپس لینے کے لیے، اپنے رائٹس جو ہیں وہ واپس لینے کے لیے آپ اس قانون کے تحت قانونی چارہ جوئی کر سکتے ہیں۔ پنجاب میں متسب اعلیٰ کا ایک ادارہ ہے، اس کو آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں، جس کے ریجنل آفیسز ہیں۔ آپ کسی جو متعلقہ آپ کا ریجنل آفس ہو اس پہ آپ اپلیکیشن دیں گے کہ میں فلاں جگہ کی رہنے والی ہوں، میری منقولہ یا غیر منقولہ جائیداد جو بھی ہو، جس کے بارے میں بھی آپ جو ہے وہ قانونی چارہ جوئی کرنا چاہتے ہوں، جس پہ کسی نے قبضہ کیا ہو، اس کی آپ تفصیل لکھیں گے اپلیکیشن میں، اس کی ملکیت کے ثبوت لگائیں گے تاکہ جو ہے وہ آپ اپنی ملکیت کو ثابت کر سکیں۔ تو آپ متسب کو اپلیکیشن دیں گے۔ آپ کی اپلیکیشن گورنمنٹ کی طرف سے درخواست شکایت اگر آپ کریں گے تو متسب اس اپلیکیشن پہ خود بھی ایکشن لے سکتا ہے یا متعلقہ ڈی سی کو رپورٹ کرنے کو بھی کہہ سکتا ہے۔ آپ نے جس دن سے اپلیکیشن دی ہے، عورت نے جس دن اپلیکیشن دیا اس دن سے لے کر 60 دن کے اندر متسب جو ہے آپ کی اپلیکیشن کا فیصلہ کرنے کا پابند ہے۔ متسب خود بھی سماعت کر سکتا ہے یا ڈی سی کو رپورٹ کرنے کے لیے کہہ دے گا۔ جب ڈی سی کو رپورٹ کرنے کے لیے کہے گا تو ڈی سی 15 دن کے اندر متعلقہ ڈی سی جو ہے ڈسٹرکٹ کا، ضلع کا ڈی سی 15 دن کے اندر تفصیلی رپورٹ جو ہے وہ لے کے متسب کو واپس پیش کرنے کا پابند ہوگا، رپورٹ کرنے کا پابند ہوگا، 15 دن کے اندر رپورٹ کرے گا۔ اب متسب کو پاس رپورٹ آ گئی، ڈی سی نے رپورٹ کر دی، متسب نے آپ کو سن لیا، اگر وہ مناسب سمجھے تو دوسرے فریق کو نوٹس کر کے طلب کر کے بھی سماعت کر سکتا ہے۔ سماعت کرنے کے بعد کوئی اگر ایویڈنس ریکارڈ کرنی ہو، وہ ایویڈنس بھی ریکارڈ کرنے کے بعد اگر وہ اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ اپلیکینٹ جو ہے، جو درخواست گزار ہے یا شکایت کنندہ ہے، اس کی پراپرٹی پہ کسی نے زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو درخواست گزار ہو وہ عورت ہونی چاہیے، مرد نہیں۔ عورت کی پراپرٹی پہ اگر کسی نے قبضہ کیا ہے، اس کو اس کے حق سے محروم کیا ہوا ہے، تو وہی درخواست دے سکتی ہے۔ تو عورت کی درخواست پہ 60 دن کے اندر فیصلہ کرے گا متسب، اور ایویڈنس وغیرہ ریکارڈ کرنے کے بعد، سماعت کرنے کے بعد فیصلہ دے دے گا۔ ڈی سی کو انکوائری کے ڈی سی کو جو ہے وہ اپنا فیصلہ جو فارورڈ کر دے گا اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے۔ جس دن فیصلہ متسب نے دے دیا، ڈی سی کو فارورڈ کر دیا، ڈی سی 7 دن کے اندر جو ہے اس فیصلے پر عمل درآمد کروانے کا پابند ہوگا۔ 7 دن میں متعلقہ ڈی سی اس فیصلے پر عمل درآمد کروا کر واپس متسب کو رپورٹ کرے گا کہ جناب آپ کے فیصلے پر عمل درآمد ہو گیا ہے۔ اب ڈی سی جو ہے وہ اس پہ عمل درآمد کیسے کرے گا؟ ڈی سی آپ بذریعہ پولیس، متعلقہ تھانہ جو ہے اس کے ایس ایچ او کے ذریعے بھی قبضہ واپس لا سکتا ہے، یا خود بھی جس طرح بھی مناسب سمجھے۔ یہ ڈی سی کی پاور ہے کہ وہ پولیس کی امداد بھی دے سکتا ہے یا ڈائریکٹ بھی قبضہ لے کے دے سکتا ہے، یا پولیس
کے ذریعے بھی لے کے دے سکتے ہیں۔ اب درخواست جو ہے اس پہ فیصلہ کرنا ہے 60 دن میں۔ ڈی سی اگر ڈی سی سے رپورٹ مانگے گا موصف تو وہ 15 دن کے اندر پابند ہے رپورٹ کرنے کا۔ جب فیصلہ ہو گیا 60 دن کے اندر فیصلہ ہو گیا، فیصلہ ہونے کے بعد متعلقہ ڈی سی جو ہے اس فیصلے پر 7 دن کے اندر عمل درآمد کرنے کا پابند ہے۔ 7 دن کے اندر عمل درآمد کرے گا۔ ڈی سی خود موقع پر جا کر قبضہ دلا سکتا ہے یا متعلقہ ایس ایچ او کو حکم دے گا کہ یہ قبضہ دلا کے مجھے واپس رپورٹ کرو۔ قبضہ دلانے کے بعد 7 دن کے اندر ڈی سی موصف کو رپورٹ کرے گا۔ اب یہاں جو ہے وہ بہت ہی اہم بات ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں، یہ بہت ہی اہم ہے کہ موصف کو اس آرڈیننس ایکٹ نے اختیارات دیے ہیں کہ موصف کے کسی بھی فیصلہ کے خلاف سول کورٹ سٹے نہیں دے سکتی۔ یعنی پہلے ہوتا تھا نا کہ کوئی چل رہی ہے پروسیڈنگ کسی ادارے کے پاس تو بعض لوگ ہوتے ہیں اس پروسیڈنگ کے خلاف چلے جاتے ہیں کورٹ میں اور سٹے ہو جاتا ہے۔ کسی بھی سول کورٹ کو اختیار نہیں ہے کہ موصف کی کارروائی کے خلاف سٹے گرانٹ کرے۔ موصف کا جو فیصلہ آ گیا اس کے خلاف یا اس کی جو کارروائی انڈر پروسیڈنگ ہے، انڈر پروسیس ہے، جو پروسیڈنگ چل رہی ہے، اس کے خلاف کوئی بھی سول کورٹ سٹے نہیں دے سکتی۔ اگر معاملہ موصف کے پاس آنے سے پہلے سول کورٹ میں پینڈنگ ہے اور وہ متعلقہ بنتا ہے موصف کا، اس آرڈیننس کے بعد وہ متعلقہ ہو گیا موصف کا، اور موصف کو اپلیکیشن دے دی کسی اور نے کہ مجھے حق کو جو ہے محروم کیا گیا، میرا حق سے مجھے تو مجھے یہ حق دلایا جائے، تو موصف لکھے گا سول کورٹ کو، موصف لکھے گا کہ یہ معاملہ آپ کے پاس پینڈنگ ہے، اب یہ ہمارا اختیار ہے، آپ جب تک ہم فیصلہ نہیں دے دیتے آپ اپنی پروسیڈنگ جو ہے اس کو روک دیں۔ سول کورٹ اس پروسیڈنگ کو لیٹر آنے کے بعد جو ہے موصف کا روکنے کی پابند ہے۔ سول کورٹ اپنی پروسیڈنگ روک دے گی، موصف اس کا فیصلہ کرے گا، فیصلہ کرنے کے بعد عمل درآمد ہو جائے گا۔ یہ تو تھا کہ اگر معاملہ پینڈنگ ہے سول کورٹ میں۔ اب اگر کوئی معاملہ موصف کے پاس آ گیا، وہ سول کورٹ میں پینڈنگ نہیں ہے، وہ معاملہ بہت پیچیدہ ہے، اس پہ ڈیپر اپریسیشن جو ہے ایویڈنس کی وہ ضروری ہے، اس میں شہادت جو ہے وہ مکمل طور پر گہرائی میں جا کے لکھنا ضروری ہے، ریکارڈ کرنی ضروری ہے اس کا فیصلہ کرنے کے لیے، کیونکہ معاملہ بہت پیچیدہ ہے۔ تو پھر موصف صاحب جو ہیں وہ اپنا یہ کیس جو اپلیکیشن اس کو دیا یہ سول کورٹ کو فارورڈ کر دیں گے، فارورڈ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں سول کورٹ کو کہ یہ معاملہ جو ہے وہ شہادت طلب ہے، پیچیدہ ہے، تو آپ اس کی مکمل پروسیڈنگ جو ہے وہ سول پروسیڈنگ کریں، اس کی شہادت لکھیں، شہادت لکھنے کے بعد جو ہے اس پہ ججمنٹ دیں، پھر اس کے بعد فیصلہ ہو جو بھی ہوگا وہ پروسیڈنگ چلتی رہے گی، اس کے مطابق جو فیصلہ ہوگا۔ جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی، تھوڑا سا میں اس میں جو ہے وہ ہائی لائٹ کر دوں گا۔ یہ پنجاب انفورسمنٹ آف وومن پراپرٹی رائٹس ایکٹ 2021 پنجاب گورنمنٹ نے بنایا ہے۔ اگر کسی عورت کو پنجاب میں اس کے حق سے محروم کر دیا گیا، وہ پراپرٹی اس کی منقولہ ہو یا غیر منقولہ ہو، تو اس کے لیے موصف پنجاب صوبائی موصف جو کہ ادارہ جو ہے اس کو آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں، اس کے ریجنل آفس میں دے سکتے ہیں، عورت اپنے ثبوتوں کے ساتھ کہ مجھے اس حق سے محروم کیا گیا ہے، مجھے حق دلایا جائے، پراپرٹی کا قبضہ واپس لایا جائے، تو موصف جو ہے 60 دن کے اندر اس اپلیکیشن پہ فیصلہ کرنے کا پابند ہے۔ فیصلہ کرنے کے بعد 7 دن کے اندر ڈی سی اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے کا پابند ہے، ڈی سی بذریعہ پولیس اس پہ عمل درآمد کروائے گا۔ کوئی پروسیڈنگ جو ہے موصف کے پاس چل رہی ہے تو اس پہ کوئی بھی سول کورٹ سٹے گرانٹ نہیں کر سکتی، اس پروسیڈنگ کو روک نہیں سکتی۔ البتہ اگر سول کورٹ میں کوئی پروسیڈنگ چل رہی ہے تو موصف جو ہے وہ لیٹر لکھ کے اس پروسیڈنگ کو روکنے کا کہہ سکتا ہے سول کورٹ کو۔ کچھ معاملات اگر پیچیدہ ہو، شہادت طلب ہو، تو موصف جو ہے وہ سول کورٹ کو کیس ریفر کر سکتا ہے کہ آپ اس پہ ایویڈنس ریکارڈ کرنے کے بعد اس کا فیصلہ دیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ آخر میں ایک دفعہ پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن دبا کر نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے۔ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔